عیسیٰ کا فیصلہ، ججمنٹ آف جیسس۔ جب عیسیٰ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوا تو اسے غیر جانبدار عدالتوں کے سامنے لایا گیا۔ وہاں اس کا فیصلہ ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں اور خدا کی طرف آنے والے فرشتوں نے کیا اور عیسیٰ پر الزام لگایا کہ اس نے اپنا مشن بہت جلد چھوڑ دیا تھا اور خدا اور جنتوں کی کوششوں کو تباہ کر دیا تھا۔ عیسیٰ نے زندگی بھر بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی محسوس نہیں کی، خاص طور پر بنی اسرائیل چنی ہوئی قوم کے لیے۔ بنی اسرائیل کو نتائج کا سامنا کرنا پڑا اور بہت بھاری معاوضے کی قیمتیں ادا کرنی پڑیں کیونکہ عیسیٰ نے اپنا مشن چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اس پر یہ الزام بھی لگایا کہ اس نے چنی ہوئی قوم کو بد دعا دی، جس قوم کو جنتوں نے کئی ہزار سالوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی لعنت نے بھی بنی اسرائیل اور اس کے پیروکاروں کی منزل بدل دی۔ ان کو تقریباً 290 سال کی ناقابل یقین بھاری قیمتیں ادا کرنا پڑیں۔ انہیں جلا کر دفن کر دیا گیا اور شیروں کے سامنے زندہ پھینک دیا گیا۔ بچوں کو دیکھنا پڑا کہ کیسے ان کے والدین نے پہلے خود کو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے شیر کے سامنے پھینک دیا تھا۔ والدین کو دیکھنا پڑا کہ شیر کیسے ان کے بچوں کو ان کے سامنے کھا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کے ٹوٹے ہوئے دل کی بدترین کہانی ہے۔ اس سانحے کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ عیسیٰ نے اپنا مشن اور خدا کی منشا کو چھوڑ دیا تھا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ اسی وجہ سے نئے مذہب عیسائیت کی بنیاد رکھی گئی تھی جو خدا کی منشا نہیں تھی، اور اس کے تحت عیسائیت کے نام پر اتنی خون ریزی ہوئی۔ تاہم فرشتوں نے پول کو ایک نیا مذہب بنانے کے لیے استعمال کیا کیونکہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ گرے ہوئے فرشتوں نے عیسیٰ پر الزام لگایا کہ اس نے معجزات کرنے کا غلط استعمال کیا ہے کیونکہ چنے ہوئے لوگوں کے پاس اس پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس پر اور بھی بہت سے الزامات لگائے، لیکن میں اس کی ذاتی زندگی کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ عیسیٰ غیر جانبدار عدالت کے سامنے خاموش کھڑا رہا۔ تاہم فرشتوں میں سے ایک اعلیٰ فرشتوں کی دنیا نے اسے اس غیر جانبدار عدالت سے بچا لیا اور اپنے جہان کی عدالت میں پیش کیا، اور ان اعلیٰ فرشتوں کی دنیا کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عیسیٰ کو ایک اور فیصلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اعلیٰ فرشتوں نے عیسیٰ پر الزام لگایا کہ اس نے خود کو درمیانی نقطے پر ڈال دیا تھا جس کا اس کے مشن اور خدا کی منشا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ اس نے اسے جلدی چھوڑ کر اپنا مشن پورا نہیں کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے چنی ہوئی قوم کے لوگوں کو خدا کی نگاہوں کے ساتھ کیوں نہیں دیکھا۔ اتنے انبیاء نے قربانیاں دیں اور خدا کی دنیا کے حصول کے لیے راستہ تیار کیا۔ عیسیٰ کو 290 سال تک فردوس کی تشکیل کے مرحلے کے جہان میں رکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فردوس کے اگلے جہانوں میں جا سکے، وہاں اس کا دوبارہ فیصلہ کیا گیا اور 300 سال تک فرشتوں کی فردوس میں رہنا پڑا، اس سے پہلے کہ وہ فردوس کے اعلیٰ جہانوں میں جا سکے۔ بہتر سمجھ کے لیے عیسیٰ کاملیت کے مراحل والی فرشتوں کی جنتوں میں جا سکتا تھا۔ ان تمام مراحل کے دائروں کے بعد جنتوں کے جہان شروع ہو جاتے ہیں۔
عیسیٰ کو بھی روحانی دنیا میں بدھا کی طرح اسی مصیبت سے گزرنا پڑا، کیونکہ اس نے بھی زیادہ تر باتیں علامتی طور پر کیں۔ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ عیسیٰ نے اپنے مشن کا آغاز معجزات اور بدھا نے روحانی تعلیم کے ساتھ کیا۔ علامتوں میں بولنے نے انہیں ایک جیسا بنا دیا، اور ان علامتوں کی وجہ سے دونوں مذاہب الجھن میں ہیں اور ان کے ماننے والے خدا کے ساتھ رشتہ نہیں بنا سکتے۔ اس معاملے میں بدھ مت بدتر ہے۔ اصل ضروری انکشاف جو بنی اسرائیل کی خدا کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے میں مدد کرتے، وہ عیسیٰ نے اپنے لیے رکھ چھوڑے۔ اس نے صرف اس کی طرف اشارہ کیا، اور جب اس نے ان کے بارے میں کچھ کہا تو بہت کم اور علامتوں میں کہا۔ اب عیسیٰ کو اس کے پیروکاروں کے نچلے جہانوں میں ان کو روحانی مدد فراہم کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، لیکن وہ اسے نہیں پہچانتے۔ امید جو عیسائیوں کو اپنے خداوند سے ہے، وہ روحانی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ ابھی تک عیسیٰ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کو جنت میں اٹھا لے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پیچیدگیاں ہیں، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تقریباً 570 سال بعد محمد کی اپنی وجوہات تھیں جو وہ خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے عیسیٰ کے ساتھ مل کر کام نہ کر سکا۔ خدا کی منشا کی بجائے محمد نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اسلام ایسا طاقتور قائن قابیل جیسا مذہب ہے جو دائیں یا بائیں طرف نہیں مڑتا یا چھوڑ دیتا، لیکن سونامی کی طرح سیدھا آتا ہے عیسائیت پر غلبہ پانے کے لیے۔ اس سے روحانی دنیا میں عیسیٰ یا مزید پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ صرف عیسائیت ہے جو اسلام کے سامنے واحد عالمی مذہب بن کر کھڑی ہے۔ دیگر تمام مذاہب مسلمانوں کی نظر میں کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں اس نقطے کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام کا وجود قائم ہو سکا کیونکہ عیسیٰ زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے میں ناکام رہے۔ وہ اسلام کے وجود کا ذمہ دار ہے۔ عیسائیت نے ایبل ہابیل جیسا مذہب کے طور پر انسانیت کو اسلام کے خطرے سے نکالنے کی ذمہ داری لی۔ مسلمان تنگ نظر اور انتہا پسند لوگ ہیں جو کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اسلام دہشت گرد پیدا کرتا ہے، چونکہ جب سے اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اسلام وجود میں آیا، عیسیٰ کا سامنا بہت سی پیچیدگیوں کے ساتھ ہوا جو اس کی زندگی میں تکلیف دہ اور بہت درد لایا۔ ایک بار میری ملاقات عیسیٰ اور محمد سے ایک ہی وقت پر ہوئی۔ عیسیٰ نے محمد کے سامنے کہا، اس شخص کے آنے کے بعد سے خدا کی بادشاہت کو بھول جاؤ۔ عیسیٰ نے بہت غصے اور سختی سے محمد کے بارے میں یہ بات کی۔ اگر اس کتاب کے قارئین جاننا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ کے لیے خدا کا منصوبہ کیا تھا، مجھے دوبارہ میری پہلی کتاب پڑھنے کے لیے یاد دلانا ہوگا۔ خدا دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پر ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ عیسیٰ جو اب کچھ بھی کہہ رہا ہے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ عیسیٰ اور محمد نے خود کو ایک دوسرے سے الگ کر لیا ہے اور ان کے لیے مل کر کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسا ہی زمین پر ان کے پیروکاروں کے ساتھ ہے جو مل کر خدا کی منشا کے کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ صورتحال روحانی دنیا میں اور زمین پر صرف لوسیفر کے لیے فائدہ مند ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھا ہے۔ جب سے میں خدا اور جنتوں کی تعلیم لایا ہوں،
نہ اسلام اور نہ ہی عیسائیت مجھے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے یہاں دوسرے مذاہب کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ خدا اور جنتوں کی تعلیم سب بنی نوع انسان کے لیے ہیں، لیکن مسلمان اور عیسائی اہم کھلاڑی ہیں۔ میرا مشن عیسائیت اور اسلام کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ ایک بار جب یہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور دوستانہ لین دین کا رشتہ رکھیں، اس دنیا میں چیزیں بدلنا شروع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کو ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ مسلمان یہودیوں کے سخت خلاف ہیں۔ اس وجہ سے عیسائیوں نے یہودیوں کو بہت قریب کر لیا اور ان کی حفاظت کی۔ دوسری طرف اس نے کئی تنازعات کو بھی جنم دیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اندرونی تنازع کو اندرونی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں مذاہب کو ایک نئی سوچ اور زاویے کی بنیاد تلاش کرنی ہوگی۔ نئی نسلوں کو کچھ قدم آگے بڑھ کر مذہبی فریم سے باہر نکلتے ہوئے دوسرے مذاہب کے بارے میں مثبت سوچ سے بات کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کو مسلمانوں سے بات کرنی چاہیے کہ بنی نوع انسان کو اسلام کے ساتھ اشتراک کے لیے بہت سی مثبت چیزیں بھی ہیں۔ اسلام کی نوجوان نسل کو پہچاننا چاہیے کہ عیسائیت کی تعلیم نے بہت سے فائدے بھی دیے ہیں۔ عیسائیت کی تعلیم کے مطابق وہ اب صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح مسلمان کو بھی یہودیت میں کچھ اچھا اور مثبت تلاش کرنا چاہیے۔ جب مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے میں کچھ اچھا تلاش کریں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ایک اندرونی جذباتی مثبت اور ان کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے پر امید ماحول تخلیق کر سکتے ہیں۔ پھر وہ مستقبل کے لیے عالمی امن لانے کی امید دیکھ سکتے ہیں۔ پرانے مذہب کو ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر دیکھنے کی پرانی سوچ اور ایک دوسرے کو تنگ نظری سے دیکھنے اور اپنے دین کو دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنانے کے لیے ان میں ہر قسم کی سرگرمیوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ پرانے دنوں کی طرح اور اس قسم کی سوچ اور زاویے سے ہم یہ مشاہدہ اور تجربہ کر سکتے ہیں کہ اس سے صرف مزید منفی تنازعات اور جنگوں کو لایا جا سکتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک انسان کے شہری کے طور پر دیکھا جائے، نہ کہ مذاہب کے شہریوں کے طور پر، اور پرانے دنوں کو نئے مستقبل میں بدلنے کے لیے نئی راہیں استوار کرنی چاہیے جن کا محور خدا ہو۔ شاید میرے بہت سے قارئین یہ کہیں گے کہ تمام مذاہب کے اتحاد کی بات کرنا بہت آسان ہے، انہیں اس مقام تک لانا تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ میرا ان سے کہنا ہے کہ ایک بار جب ہم اپنے پورے دل اور یقین کے ساتھ کہ یہ صحیح کام ہے، ہم نئی دنیا کے لیے سنگ بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ خواب ہماری زندگی میں ظاہر نہ ہو، لیکن ہم آنے والی نسلوں کو پیروی کے لیے صحیح سمت دکھا سکتے ہیں۔ اس زمین پر امن تلاش کرنے کے لیے یہ صرف ایک افقی نقطہ ہے جس میں ہم بنیاد بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا چیلنج شروع ہوگا کہ انسان کیسے اپنی بدقسمتی سے مکمل نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ مذاہب کا جوہر کیا ہے، کس طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ ہم انبیاء کے نقش قدم پر چلنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ صرف بدھا، عیسیٰ اور محمد اور دوسرے انبیاء کا ہی
کام نہیں تھا کہ وہ خدا سے ملیں۔ ہمیں بھی خدا سے ملنا چاہیے اور صرف تماشائی نہ بنے جو ان انبیاء کے لیے تالیاں بجاتے اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہونے کا غلط رویہ اور جہالت ہے۔ خدا نے ہر ایک انسان میں اپنا زندہ تعلق رکھنے کا ایک منفرد بنیاد رکھی ہے، اور اس طویل سفر کو مختصر ترین راستے پر مکمل کرنے کے لیے اس مقصد کو پورا کرنے میں دو عناصر ہماری مدد کریں گے۔ سب سے پہلے کہ خدا نے ہمیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، جہاں محبت کا گھر ہے، یہاں تک کہ ایک سادہ اور ان پڑھ آدمی بھی محبت لے اور دے سکتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کی دنیا بھی محبت کے اصول جانتی ہے۔ تمام جانور ہمیں جواب دیتے ہیں اگر ہم انہیں محبت دیتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ انسانیت کا شہری ہونے کے ناطے ہمیں اپنے دل کو کھولنا ہے اور خدا سے کہنا چاہیے، تو نے میری زندگی میں مجھے خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، اب یہ میرے شکر گزار ہونے کا وقت آ گیا ہے اور میں تجھے اپنی زندگی اور دل میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یقیناً تو نے محبت کی وجہ سے مجھے یہ زندگی دی ہے۔ تمہاری محبت ہی پہلی وجہ تھی، ورنہ زمین اور کائنات میں زندگی نہ ہوتی۔ ایک بار اگر ہم خدا سے مانگیں گے کہ وہ ہمارے خاندان اور بچوں کی طرح ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دور سے دیکھے اور محبت کی اس پکار پر جواب نہ دے۔ پوری انسانی تاریخ میں مذاہب نے اس چیز کی وضاحت نہیں کی کہ خدا نے ہمیشہ ہمارے دل کے دروازے پر دستک دی ہے کہ وہ اندر آ سکے۔ یہ بنیادی حقیقت ہے کہ خدا کا ہمارے ساتھ محبت کا رشتہ ہے۔ اسے ہمارے اندر آنے کے لیے ہماری اجازت درکار ہے۔ خدا نے اپنی توانائی کا ہر اونس، محبت اور جذبات اس کی تخلیق کی خاطر صرف کیا ہے۔ ابھی تک اس نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم اسے کچھ واپس دیں۔ اس نے پہلے ہی بہت لمبا انتظار کیا ہے کہ ہم آنکھیں کھول کر اپنے دل کے اندر جھانکیں۔ وہ ہم سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہے کہ ہم اسے محبت کریں اور محبت میں اس کے ساتھ متحد رہیں۔ یہ ہمارے لیے اتنا مشکل اور تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ ہم واپس خدا کو محبت کریں۔ اس نے ہم سے کبھی مال، علم یا مادی چیزیں نہیں مانگیں۔ وہ سب چیزیں خدا کو خوش نہیں کرتیں، کیونکہ بہرحال پوری کائنات اسی کی ہے۔ ہمیں اور دیگر مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ سب کچھ اس کا تھا۔ اس وقت بھی اس کی گہری خوشی اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے میں خوشی کا مقصد اس دن سے منسلک ہے جب وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ یہی چیز اس کی مسر خوشی اور محبت کی محرک رہی ہے کہ وہ ایک دن کائنات کو تخلیق کر کے اسے غیر مشروط طور پر ہمارے لیے پیش کرے۔ مذاہب اس گہری سچائی کا اظہار کرنے میں ناکام رہے کہ ہم اپنے اصلی اور حقیقی گھر کو بھول گئے ہیں۔ انہوں نے ان کی کوششوں کا زیادہ حصہ اپنے انبیاء اور نجات دہندگان کی شان میں صرف کیا ہے۔ وہ بھول گئے کہ ان کے انبیاء اور نجات دہندگان کو خدا نے اپنی منشا کی وضاحت اور بنی نوع انسان کو یہ بتانے کے لیے بھیجا تھا کہ واقعی خدا کون ہے اور جس مقصد کے لیے اس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے وہ مقصد کیا ہے۔ ایک بار میں نیلی اور سنہری جنتوں کے فرشتوں کے ساتھ کھڑا تھا۔
جب خدا نے عیسیٰ، کرشنا، بدھا اور محمد سے کہا نیچے جاؤ اور اپنے پیروکاروں کے جہانوں میں اور ان کے مسائل حل کرو، وہ تمہارے ہیں، میں اب بھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا انتظار کر رہا ہوں جو مجھے گہرائی کے ساتھ جاننے کے لیے تخلیق کا مقصد پورا کریں گے۔ اس کے بعد ان سب کو ان کے پیروکاروں کے نچلے جہانوں میں جانا پڑا، اگرچہ کہ انہیں یہ پسند نہیں تھا۔ خدا نے میری طرف دیکھا اور مجھے قریب آنے کو کہا۔ اس نے میری پیشانی اور آنکھوں کو بوسہ دیا تھا اور فرمایا، تم ان کی طرح نہیں بنو، انسانیت کو ہلاک نہ کرنا اور ان کے سامنے دروازہ بند نہ کرنا، بلکہ ان کے لیے دروازے کھولنا تاکہ میرے بچے مجھ سے مل سکیں۔ میرے پاس ان کے لیے ابدی نجات ہے۔ میں رو پڑا اور خیال آیا کہ کہیں میں بھی تو وہ نہیں جس نے بالواسطہ یا بلا واسطہ غلطی کی اور ایک بار پھر انسانیت کو خدا کی طرف آنے سے روک دیا۔ خدا نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ کر کہا، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم دوسرے انبیاء کی طرح کبھی نہیں بنو گے اور انسانیت کا راستہ نہیں روکو گے۔ میں نے تم کو تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے تمہارے اندر گہری محبت ہے۔ تم کبھی بھی خود کو درمیانی نقطہ پر نہیں رکھو گے، یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ میری محبت تمہارے ایک ایک خلیے میں بسی ہوئی ہے۔ اس دن سے میرے دل اور روح میں وہ لمحہ آگ کی طرح جلتا ہے کہ میں بنی نوع انسان کو ان کے آسمانی والدین کے پاس لے آؤں۔ وہاں وہ امن، خوبصورتی، آزادی، محبت اور ہر طرح کے آئیڈیل تلاش کر سکتے ہیں، اور وہ جنتوں میں محبت کے چشموں سے ہر وقت جتنا چاہیں محبت کا پانی پی سکتے ہیں۔ محبت کا یہ چشمہ ہمیشہ سے وہیں ہوتا ہے جو ہر کسی کی تمام پیاس اور بھوک کو دور کرتا ہے۔ میرے آسمانی والدین کے گھر میں سب کچھ ہے، عجائبات ہی عجائبات ہیں، لیکن خدا پھر بھی ایک عجوبے کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے بچے گھر واپس آ جائیں۔ دوسرا عنصر مقصد ہے یا کوئی مقصد نہیں۔ چلو خدا کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہیں۔ خدا نے روحانی اور ذہنی کائنات کو اپنے لیے نہیں بلکہ اس کی محبت کے لیے پیدا کیا۔ اگر خدا نے روحانی اور ظاہری کائنات کو صرف اپنے لیے بنایا ہوتا تو وہ چلا اٹھتا، میں نے کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، میں کتنا حسین ہوں، اور میں نے اس تصور کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے کس قدر سرمایہ کاری کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کی گواہی دے سکے کہ یہ سچ ہے۔ یہ سوچنا پاگل پن ہے کہ خدا نے خود سے ہی بات کی، وہاں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ خدا بہت لمبے عرصے سے اکیلا رہ رہا تھا۔ کوئی وقت ہمیں نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی دیر سے اکیلا تھا، تاہم آخر میں وہ اکیلے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اپنے پیاروں کے لیے ایک خوبصورت کائنات بنانے کی خواہش اکیلے رہنے سے کہیں زیادہ گہری ہو گئی۔ جب وہ اکیلا رہ رہا تھا، وہ ان 3 چیزوں پر قابو نہیں پا سکا: تنہائی، خالی پن اور اداسی، جو محبت کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ وہ محبت دینا چاہتا تھا لیکن وہاں اسے لینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ وجہ جس کے تحت خدا نے
نہایت خوبصورت تخلیقات اور اس کے چاہنے والوں کو پیدا کیا تاکہ وہ خود کو ان 3 چیزوں سے آزاد کر سکے۔ یہی اصول ہماری اور دوسری مخلوقات کی زندگی پر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ہم مادیت پرستی کی خوشی تک پہنچنے کے لیے میراتھن کے لیے دوڑتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کو یہ تحقیق کرنے کے لیے لگائیں کہ یہ ساری تخلیقات وجود میں کیسے آئیں، اور محرک کو بھول جائیں کہ یہ تخلیق ہمیں کیوں دی گئی، تو پھر ہم محبت کے اندرونی اور حقیقی محرک کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دل اور روح کے اصل مقصد کو نہیں جانیں گے تب وہ ہماری روحانی زندگی میں بھی ہم سے غائب رہے گا۔ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اگر ہم ساری دنیا حاصل کر لیں لیکن ہماری روح کا مقصد کھو دیں۔ روح کے حقیقی معنی یعنی محبت کے ہیں جو آفاقی زندگی کا موضوع ہے۔ ہماری زندگی کے اختتام پر ہمیں سب کچھ پیچھے چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے خدا کے ساتھ گہرا تعلق استوار کیے بغیر تلاش کیا بے مقصد بن جائے گا۔ میں ایسی بات کیوں کہوں گا؟ تمام جنتوں میں ابدی زندگی خدا کی طرف مقناطیس کی طرح کھنچتی جاتی ہے، کیونکہ وہ محبت، زندگی، خوبصورتی، امن اور آزادی وغیرہ کا حقیقی ذریعہ چشمہ ہے۔ وہ دنیا جو خدا کے چشمے سے نہیں پیتی ہمیشہ پیاسی اور بھوکی اور تکمیل سے بے نیاز رہے گی۔ خدا کا نور جو محبت سے بھرا ہوا ہے وہ جنتوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ جنتیں صرف ان ارواح اور مخلوقات کو کھینچتی ہیں جنہوں نے محبت میں خدا کے ساتھ رہنے کے لیے بنیادی مقصد کو پورا کیا ہو، ورنہ سارے ہزارہا مقاصد جسے کسی نے پورا کیا ہو مگر اس ایک مقصد کے علاوہ تو وہ بیکار ہوں گے۔ اگر اس نے اس مقصد کو محسوس نہیں کیا جس مقصد کے لیے خدا نے اسے زندگی، خوبصورت تخلیقات اور محبت کو پیدا کیا تھا تو اس کے دیگر مقاصد ضائع ہیں۔ روحانی زندگی میں ہم اس رجحان کو بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ قابل فہم ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا اور وہ خدا کے بہت قریب ہے تو اس کی روح میں بہت نور ہے۔ وہ ارواح جنتوں کی طرف مقناطیسی طاقت سے کھنچتی جاتی ہیں کیونکہ وہ جنتوں کے لیے ستاروں کی مانند ہیں۔ جس نے زندگی کے مقصد کو نظر انداز کیا اور صرف اپنے افقی مقاصد اور اپنی خوشی کی خواہش کو پورا کرتا رہا، اس کی روح میں روشنی نہیں ہے۔ مزید برآں اس کی روح میں اس کے مقاصد کے مطابق بہت سے سوراخ بھی ہیں۔ اسے جنتوں کی مقناطیسی طاقت سے کھینچا نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے اپنے خالق کے ساتھ محبت کا مقصد پورا نہیں کیا۔ موت کے بعد کی زندگی میں روحانی مظاہر کو اس قدر واضح اور شدت سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر کوئی بے آواز ہو جاتا ہے۔ روحانی زندگی میں خدا کے بغیر ہر چیز بے رنگ ہے۔ مذاہب اس حقیقی سچائی کے بارے میں بتانے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے نجات دہندگان اور پیغمبروں سے روحانی معاملات کے بارے میں بہت کم معلومات ملی ہے، کیونکہ وہ خدا کی سچائی کا بیشتر حصہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ماننے والے صبح سے شام تک ان کی تسبیح کرتے ہیں اور خدا کو جاننے کے لیے گہری تلاش کرنے کے لیے ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ تمام مذاہب بالخصوص عیسائیت اور اسلام کو خدا کی خاطر ایک مثبت اور مشترکہ بنیاد تلاش کرنا ہوگی تاکہ
وہ بنی نوع انسان کے لیے اس تنگ دروازے کو زیادہ وسیع پیمانے پر کھول سکیں۔ اس سطح پر مذاہب کا اتحاد خدا کی آفاقی محبت کے لیے ایک نئی سطح کھول سکتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے حقیقی مقصد کے لیے ایک اہم موڑ ہوگا، جس پر انسانیت خدا کو جانے گی، اور جتنا وہ خدا کو بہتر طریقے سے جان سکے گی اور زیادہ اس کے قریب آئے گی۔ کسی بھی طرح سے خدا ایک اجنبی کے طور پر ہرگز رہنا نہیں چاہتا۔ 4000 سال پہلے جب خدا سینائی کے پہاڑ پر آیا، موسیٰ کے زمانے میں کئی لاکھ چنے ہوئے لوگ بھاگ گئے، کیونکہ وہ اس اجنبی خدا سے ڈرتے تھے۔ موسیٰ کے علاوہ صرف 70 لوگ تھے جو اپنے پیارے خدا کو دیکھنے کے لیے کوہ سینا پر چڑھ سکتے تھے۔ دوبارہ خدا تب تک زمین پر دکھائی دینے والے خدا کے طور پر موجود نہیں ہوگا جب تک ابلیس اور اس کی بری قوتیں اس دنیا کو نہیں چھوڑیں گی۔ یہ سب سے گہرا راز ہے جسے میں بنی نوع انسان پر ظاہر کر سکتا ہوں۔ ابلیس اور گرے ہوئے فرشتے کسی مسیحا، نبی یا نجات دہندہ کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس قسم کے ماہر ہیں۔ تمام انبیاء اور نجات دہندگان جنہوں نے انسانی تاریخ میں اپنے تجربات کیے تھے، ان کا ایک انتہائی افسوسناک انجام ہوا۔ خدا واحد اور حقیقی دوا اور ماسٹر چابی ہے، ماسٹر کی، جسے ابلیس اس کے گرے ہوئے فرشتے ترک کر دیں گے اور خود ہتھیار ڈال دیں گے۔ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ خدا کی دنیا صرف خدا کے ذریعے آئے گی۔ خدا کو انسانی زندگی کا اصل مقصد بننا چاہیے۔ بہت سے نبیوں اور نجات دہندگان نے کہا ہے، میں آسمان اور زمین پر خداوند ہوں۔ خدا نے مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں اپنے پیروکاروں کی دعا ہوں، یا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد خدا کسی سے بات نہیں کرے گا۔ انہوں نے روحانی دنیا میں اپنا تلخ سبق سیکھا ہے۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ابلیس نے روحانی دنیا میں ان کے ماننے والوں کے ذہنوں کو متاثر کیا ہے، اور کس طرح اس نے زمین پر ان کے مذہب کو روک دیا ہے کہ ان کے ماننے والے خدا کے ساتھ زندہ تعلق قائم نہ کر سکیں۔ آخرکار انسانوں کو اپنی غلطیوں کی تلافی کی قیمت چکانی پڑی۔ اب ہم آخری ایام میں رہ رہے ہیں، جہاں ہم یا تو ابلیس کی تاریک دنیا یا ہماری دنیا کو تباہ کر دیں۔ ہم ایک دنیا خدا کی چھتری کے نیچے بنا سکتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی دنیا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ابلیس اور اس کے گرنے والے فرشتوں کو دوبارہ موقع دیں گے، وہ اس زمین اور بنی نوع انسان کو جوہری ہتھیار، ایٹم بم سے تباہ کر دیں گے۔ ابلیس جو شیطان بن گیا، کو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اور انسانی تقدیر کو برائی کی طرف بدلنے کے لیے، اور اس میں واپس آ کر ایک سوراخ تلاش کرنے کے لیے صرف ایک بنیاد یا وجہ چاہیے۔ تاریخ میں انسانوں کو کئی بار اس پرانی دنیا کو ایک نئی دنیا میں تبدیل کرنے کا موقع ملا، تاہم ابلیس نے ہمیشہ اس دنیا پر حملہ کیا اور آخری منٹ میں اسے جیت لیا۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کے زمانے میں وعدہ شدہ سرزمین میں داخل ہونے کا موقع دیا گیا تھا۔ یہ خواب ایک کالے بادل کے پیچھے بار بار غائب ہو گیا۔ ابلیس اور اس کے گرے فرشتے اس گہری سچائی کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ایک بار خدا انسانی دلوں میں چابی بن جاتا ہے تو بری دنیا کے آخری دن شروع ہو جائیں گے۔ بنی نوع انسان کو خدا کی حقیقی قدر معلوم نہیں ہوئی، ورنہ
ابلیس ہمیشہ آخری منٹ میں اپنی زندگی بچا نہیں سکتا تھا۔ ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کیونکہ بنی نوع انسان نے خدا کی آواز پر لبیک کہنے کی ذمہ داری کا اپنا حصہ پورا ادا نہیں کیا۔ دراصل ہمیں کل کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم پھر آخری دنوں میں جی رہے ہیں اور خدا نے مجھے بلایا ہے، جس کا مقصد بنی نوع انسان کو بحفاظت گھر پہنچانا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اصول یہی ہیں کہ اس دنیا میں ابلیس کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے پورے دل و جان سے خدا کو بلانا پڑے گا۔ یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ کئی بار میں خدا کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اس کی بات سنی ہے، اور اس طرح سے میں سمجھ گیا ہوں کہ جس طرح میں پوری ابدی زندگی میں خدا کی محبت کی وجہ سے آزاد ہوا، میرے بنی نوع انسان ساتھی بھی ابلیس کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ تمہیں میرے جیسا بننا پڑے گا۔ اگر میرے جیسے آدمی کے لیے خدا کا دل جیتنا ممکن ہے تو اس بات کے لیے کافی گواہ ہیں کہ پھر یہ تمام انسانیت کے لیے بھی ممکن ہے۔ میں تنہا ابلیس سے اس دنیا کو نہیں چھین سکتا، یہ ناممکن ہے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ مدد کے لیے پکارنا یہ بہت پرانا عمل ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو اس پکار کی یاد دلاؤں گا۔ براہ کرم خدا کے نام پر اور محبت اور اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر میری مدد کریں۔ خدا کی بادشاہت ایک بار پھر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسے اس بار پھسلنا نہیں چاہیے، ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے اور جوہری ہتھیار ایٹم بم سے تباہی کے ذریعے ہماری ایک خوفناک منزل ہوگی۔ ابلیس کا بالکل یہی منصوبہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ میں تمام بنی نوع انسان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کو اپنے اندر ان کی زندگی میں لانے کے لیے میری مدد کریں تاکہ ہم ابدی نجات حاصل کر سکیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا اس دنیا سے اپنا چہرہ چھپانا نہیں چاہتا، جہاں اس کے پیارے بچے رہیں اور اس کے ساتھ مل کر محبت میں سانس لیں۔ ایسی دنیا میں ہر آنکھ خدا کو دیکھ سکتی ہے، ہر کوئی خدا کو گلے لگا سکتا ہے، کیونکہ ابتدا سے ہم خدا کے بچے اور خاندان ہیں۔ یہ ہماری تقدیر اور منزل ہے۔ اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ محمد کے بارے میں روحانی حقائق، اسپرچول فیکٹس اباؤٹ محمد۔ میری پہلی کتاب خدا دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہونا چاہتا ہے کے اندر 98 صفحات پر مبنی محمد کی زندگی کے پوشیدہ رازوں کے بارے میں گواہی دی گئی ہے جو اب تک ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اس گواہی میں محمد نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کچھ پیغامات بھی دیے ہیں۔ موجودہ دور میں انسانیت کی خاطر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب سے تنگ نظری کو دور کریں تاکہ وہ بنی نوع انسان کی خاطر روشن کردار ادا کر سکیں۔ قرآن کے مختلف حصوں میں ہمیں کنڈر گارڈن کے بچوں جیسی تعلیمات ملتی ہیں۔ ایسا نہ اور ویسا نہ کرو، کیونکہ بچے دوسری زبان میں بات نہیں سمجھتے۔ البتہ قرآن میں رہنمائی کے بہت اعلیٰ پیغام بھی موجود ہیں کہ آپ کیسے اور کن طریقوں سے اپنے آپ کو ابدی زندگی کے لیے تیار کر سکتے ہیں اور خدا کے ساتھ زندہ تعلق کیسے استوار کر سکتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا وقت آ گیا ہے کہ کنڈر گارڈن کی تعلیمات کو بھول جائیں
اور قرآن کی تعلیمات سے ضروری چیزیں لیں۔ ان تعلیمات میں خدا انسان کو بہت اداس دل کے ساتھ یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے ابلیس کی پیروی کر کے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ابلیس کے تمام وعدے سچ ہو گئے۔ اس نے خدا اور جنتوں سے کہا کہ انسان اس کی پیروی کرے گا۔ قرآن میں خدا کی آواز ہے کہ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اب یہ آواز مسلمانوں کے دلوں پر دستک دے رہی ہے کہ اگر تم واپس آؤ تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ تمہارے اور میرے درمیان نئے رشتے کے لیے ایک اہم موڑ ہوگا۔ در حقیقت قرآن محمد پر بہت افسوسناک حالات میں نازل ہوا تھا۔ محمد سے پہلے عرب میں 1,00,000 انبیاء آئے تھے۔ ان سب کو اس وحشی ملک میں جنگل کے قانون کے تحت مارا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا۔ عیسیٰ کے خدا کی بادشاہت کے لیے اپنے مشن چھوڑنے کے بعد ابلیس نے جنتوں کی طرف سے ایک بہت بڑی قیمت لی۔ تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آ سکا، مگر جنتوں کی طرف سے عظیم فرشتہ جبرائیل نے بہت دیر تک تلاش کی تھی۔ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کہ وہ ایک عظیم نبی محمد کی تلاش کر سکے، اپنی کمزوریوں کے باوجود جو محمد میں تھیں، مجھے بتایا گیا کہ وہ تاریخ کے عظیم ترین انبیاء میں سے ایک ہے۔ اس نے عرب کے وحشیانہ ماحول کو بدل دیا اور ایک خدا کا تصور لایا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک خدا کی شناخت کے بارے میں بہت واضح طور پر بات کی۔ یہ تمام اعزاز اور صحرا نبی محمد کو جاتا ہے، جسے عظیم فرشتہ جبرائیل کے ذریعے منتخب کیا گیا۔ ایک بار فرشتہ جبرائیل نے مجھے فردوس میں کہا، پوری انسانی تاریخ میں محمد وہ واحد نبی تھے جن کے ساتھ میں خدا کی عاقبت اندیشی کو تیز کرنے کے لیے اتنی شدت سے کام کر سکا ہوں۔ ابھی مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور میرے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ان کے نبی کی قدر نہیں جانتا۔ میں محمد کو ان سے زیادہ جانتا ہوں، جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اس سے روحانی دنیا میں کئی بار ملا ہوں اور میرا اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے۔ میں اسے جانتا ہوں اور خدا کے نقطہ نظر سے اس کی قدر کو بھی سمجھتا ہوں۔ ایک نبی ہی دوسرے نبی کی قدر گہرے طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء نے خدا کی منشا کے لیے ایک ہی راستہ اختیار کیا۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمان میرے خلاف ہوں گے اور مجھ سے نفرت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا موازنہ سلمان رشدی سے بھی کریں گے، یا وہ مجھے جھوٹا نبی کہیں گے جو شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ وہ جو چاہیں مجھے بلا سکتے ہیں۔ عیسائی اور مسلمان مجھے ہر طرح کے برے القاب دے سکتے ہیں، جیسے وہ چاہیں۔ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا اور خدا کی نگاہ میں یہ میری پوزیشن کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ میری مشن کی زندگی کے اختتام پر خدا اور جنتیں ہیں، جو انبیاء اور انسانوں کی منزل کا فیصلہ کریں گے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلام اور جو میرے بارے میں شک کرے گا، خدا اور جنتیں میری طرف ہیں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ نہ ہی زمینی انسان، نہ اسلام یا کوئی اور مذہب میرا راستہ روک نہیں سکتے۔ یہ کسی بھی سوال سے باہر ہے۔ وہ صرف خود کو روک سکتے ہیں اور روحانی زندگی میں اپنے اور ان کے ساتھی بنی نوع انسان کے لیے بہت سے نقصانات لا سکتے ہیں۔ اس لڑائی میں یہ خدا کی منشا کی تکمیل کو صرف آہستہ کر سکیں گے۔
خدا کی کارسازی کو روکنے میں صرف ابلیس اور اس کے گرے فرشتے ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اسلام کو مدد کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان نہیں جانتے کہ ان کا مذہب ابلیس کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے کسی مذہب کے اندر گہری بنیاد رکھنے کا بہت جلد موقع مل جاتا ہے، اگر وہ اپنے پیغامات پہنچانے میں طاقت اور تشدد کا استعمال کرتا ہو، اور ابلیس بذات خود ایک بہت تشدد پسند وجود ہے۔ یہ خدا کی منشا اور روح کے خلاف ہے کہ تشدد اور طاقت کے ذریعے انسان ساتھیوں کو کوئی بھی پیغام پہنچایا جائے۔ جہاں پہ خدا ہوتا ہے، ہر کوئی امن، مسرت، خوشی اور نہ ختم ہونے والی محبت کا تجربہ کر سکتا ہے۔ محمد کو بھی دوسرے انبیاء کی طرح روحانی دنیا میں بہت سی مشکلات اور بہت زیادہ درد اور تکلیف سے گزرنا پڑا۔ اسے کئی نچلے اسلامی جہانوں میں جانا پڑا، ان تمام غلطیوں کو درست کرنے کے لیے جو اس نے براہ راست یا بالواسطہ زمین پر کیں۔ اسے دوسرے انبیاء کی نسبت اور بھی نچلے جہانوں میں جانا پڑا۔ مسلمانوں کے زمین پر برتاؤ کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی پیدا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، تشدد محمد سے شروع ہوا ہے۔ اس وحشیانہ ماحول میں اپنے وقت کے بنی نوع انسان کے لیے چنے ہوئے نبی کے طور پر اپنے مذہب کی وسعت کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کے علاوہ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا۔ اپنے مشن کے آغاز میں اس نے اپنے پیغامات کو کئی سالوں تک بغیر تشدد کے طریقے سے پہنچایا۔ بعد میں اس کے حالات نے اس کے لیے کوئی چارہ نہیں چھوڑا اور اپنے مشن کے اوپر کنٹرول نہ کھونے کے لیے سخت فیصلے کرنا پڑے۔ کئی مرتبہ اس کا دل و دماغ تشدد کا استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا خدا کی منشا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو کوئی زیادہ تفصیل سے اس بارے میں معلومات جاننا چاہتا ہو کہ محمد کے دور میں اسلام میں کیا غلط ہوا، تو اسے میری کتاب محمد کے اسلامی انتہا پسندوں کے نام پیغام پڑھنا ہوگی۔ اس کتاب میں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں آپ محمد کی زندگی کے بارے میں بہت سی مزید تفصیلات پڑھیں گے کہ وہ کیسے اپنے مذہب کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ محمد اب نڈھال اور تھکا ہوا ہے۔ اسے اب روحانی دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ مسلمان نچلے اور درمیانی جہانوں میں محمد کو نہیں جانتے۔ ان کے پاس عیسائی ہیں جو اپنے نبی کے بارے میں غلط توقع رکھتے ہیں۔ محمد نے روحانی دنیا میں مجھ سے کہا، میرے پیروکاروں نے مجھے خدا کے سامنے خاموش کر دیا۔ میں خدا کے سامنے شرم محسوس کرتا ہوں۔ میرے پاس عظیم فرشتے جبرائیل سے پوچھنے کی ہمت نہیں کہ میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے اسلام میں انتہا پسندوں اور دہشت گردوں نے اس زمین کو تباہ کرنے کا مشن لے لیا ہے۔ میں انہیں کیسے الزام لگا سکتا ہوں جبکہ میں نے بھی وہی غلطیاں کی ہیں؟ میں صرف دعا اور امید ہی کر سکتا ہوں کہ تم میرے دین کی اصلاح کر سکو۔ وہی امید میرے پاس ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ اسلام کی اصلاح کا یہ ایک طویل راستہ ہوگا۔ اگر خدا کچھ عجائبات کرے کہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچ سکوں اور وہ میری مدد کرنے کے لیے مثبت طریقے سے تیار ہو جاتی، تب میری زندگی میں ہی اسلام کی اصلاح ممکن ہوگی۔ میرے ارد گرد کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ سوچنے دیں۔ میں اب یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت حقیقت پسند ہوں، کیونکہ ابلیس انسانی تاریخ میں اب تک ناقابل شکست رہا ہے۔ اس نے ہمیشہ
اس زندگی کی ملکیت کا واپس آنے کا کوئی سراغ تلاش کرنا چاہا ہے۔ اب آخری ایام میں ابلیس اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں سے شدت کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ اسلام تمام مذاہب پر قابض اور غالب ہو۔ ابلیس اور گرے ہوئے فرشتوں کے خلاف جیتنے کے مواقع بہت کم ہیں۔ لوگوں کے نیند سے بیدار ہونے اور خدا کی منشا میں میری مدد کرنے کے مواقع بہت کم ہیں۔ اگر اس وقت دنیا میں کہیں ایٹم بم پھٹے گا تو وہ اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ذریعے ہوگا۔ میں نے اپنی کتاب میں اسلامی انتہا پسندوں کے لیے نبی محمد کا پیغام ان ممالک کی فہرست دی ہے جو اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ذریعے خطرے میں ہیں۔ اگر وہ اپنے گھناؤنے منصوبے کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اس کرۂ ارض کی ایک مخصوص آبادی کا بھی صفایا کر دیں گے۔ ہمارے موجودہ وقت میں یہ ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں کا مکمل منصوبہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان یا کم از کم اسرائیل اور عیسائی ممالک کو ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے تباہ کر دیں۔ اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں نے ابلیس کے لیے کافی بنیاد رکھی ہے۔ یہ وقت کا سوال ہے کہ یہ ٹائم بم کب پھٹے گا۔ میں نے اپنی کتاب محمد نبی کا اسلامی انتہا پسندوں کے لیے پیغام میں مسلمانوں کی روک تھام کے لیے عیسائی ممالک کے لیے 12 سخت قوانین لایا ہوں۔ اگر یورپین ممالک نے ان 12 نکات پر عمل نہ کیا تو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی اسلامی سونامی کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اگر قوانین کو لاگو کرنے سے ہی ہم اسلام کو یورپ اور امریکہ میں مسلسل بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اسلام جتنا زیادہ بڑھے گا اور پھیلے گا اتنا ہی زیادہ ابلیس اور اس کی شیطانی قوتیں عیسائیت اور عیسائی اقدار اور طرز زندگی کی بنیاد کو ختم کر دیں گی۔ آخر کار وہ ان بر اعظموں پر قبضہ کر لیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور میری کتابوں کو کوئی نہیں جانتا۔ یورپینز ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ میں ناول نہیں لکھ سکتا کیونکہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ میں بچپن سے ہی خدا کی محبت و خوبصورتی میں پلا بڑھا ہوں، انسانوں کو بچانے کے لیے۔ اس میں اب تک مکمل طور پر ناکام شخص ہوں۔ میں اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے بہت سی وجوہات دے سکتا ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ تصور کہ مسیحا، انبیاء اور نجات دہندہ موت کے بعد کی زندگی میں خدا کے ساتھ رہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ عیسائی اور مسلمان اس پر کیا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ میں روحانی زندگی کا مشاہدہ کر سکتا ہوں اور میں خدا اور جنتوں سے کئی بار ملا ہوں۔ خدا لاتعداد کوہ مکاں کائناتوں اور تخلیقات کا خدا ہے۔ وہ صرف ہمارے چھوٹے سے سیارے کا ہی خدا نہیں۔ ابلیس نے مذہب کے غلط تصور اور تعلیم کے ساتھ کہ ان کے پیغمبر اور نجات دہندہ خدا کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہیں گمراہ کیا ہے۔ یقیناً ایک خاص وقت کے لیے انہیں خدا سے ملنے اور جنتوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے، تاہم عام طور پر وہ اپنی روحانی نشوونما کے مطابق مختلف جہانوں میں زندگی گزارتے ہیں اور فوائد و نقصانات حاصل کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اس حصے پر کافی زور دیا ہے اور آنے والی نسل کے لیے واضح کر دیا ہے۔ اب عیسیٰ کے مشن کی ناکامی کے 2000 سال بعد ابلیس اور اس کے گرنے والے فرشتوں نے عظیم فرشتہ جبرائیل اور اس کے ساتھی فرشتوں کو زمین پر تقریباً کام نہیں کرنے دیا اور ایک نئے مرکزی شخص کو تلاش کرنے کے لیے 570 سال
جنتوں کی طرف سے ابلیس اور اس کی برائی کی افواج کو یہ معاوضے کی قیمت ادا کرنا پڑی، کیونکہ عیسیٰ خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں بنا سکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عیسیٰ تقریباً 570 سال بعد محمد کو چنا گیا اور اس کو بطور واپس آنے والا مسیح کا مشن دیا گیا۔ وہ بھی زمین پر خدا کی بادشاہت تعمیر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ نتیجتاً نیا مذہب اسلام وجود میں آیا، جو کہ شروع سے عیسائیت کے خلاف ہے۔ اس وقت سے دونوں مذاہب ایک دوسرے کی مزاحمت کر رہے ہیں اور بہت سی جنگوں میں بھی مبتلا تھے۔ مذہبی دنیا میں غلط تصور موجود ہے کہ تمام انبیاء ہم آہنگی اور اتحاد کے ساتھ خوش قسمتی اور جنتوں کے حیرت انگیز فضل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ در حقیقت تمام انبیاء مختلف جہانوں میں رہتے ہیں، جہاں وہ اپنی روحانی ترقی کے مطابق خدا کی کارسازی دیکھتے ہیں۔ بسا اوقات وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں ہوتے ہیں۔ مجھے یہ حیران کن حقیقت بتائی گئی کہ روحانی دنیا میں عیسائی اور اسلامی جہانوں کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ رجحان نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن حقیقت بہت آسان ہے۔ جو تم نے زمین پر پابند کیا ہے وہی تمہارا روحانی دنیا میں بھی پابند ہے۔ وہی کچھ تمہارا روحانی دنیا میں بھی پابند ہے، اور جو تم نے بویا ہے وہی تم فصل کاٹو گے۔ محمد واپس آنے والا مسیح کے طور پر عیسیٰ کے ساتھ مل کر خدا کے مشن کو پورا کرنے کے لیے کام نہیں کر سکا۔ اگر کوئی اس موضوع کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے میری کتابیں پڑھنا ہوں گی۔ خدا دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہونا چاہتا ہے، اور اسلامی انتہا پسندوں کے لیے نبی محمد کا پیغام۔ ان کتابوں میں نے انبیاء کے درمیان اختلافات کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ روحانی دنیا میں انبیاء، فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے درمیان کس قدر دوری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب تک ہم روحانی دنیا کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ہم روحانی اندھے ہیں اور ہمارے 6 روحانی حواس کام نہیں کرتے، لہٰذا ہمارے لیے یہ دیکھنا اور روحانی مظاہر پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ابلیس نے ایک ہتھوڑے سے مار کر انسانی دماغ کو نقصان پہنچایا اور اسے دماغی مریض بنا دیا۔ ہماری فکری دنیا میں ہم ہمیشہ چیزوں کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں روحانی زندگی کا مشاہدہ کرنے کے لیے رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ روحانی زندگی دل کی زندگی ہے۔ دل کی زندگی کی ماسٹر کی پہلے خدا کے ساتھ غیر مشروط محبت میں مبتلا ہونا ہے۔ یہی واحد راستہ ہے جس سے ہماری روحانی حصیں کھل سکتی ہیں، تمام پردے ہماری آنکھوں سے ہٹائے جا سکتے ہیں، اور ہم کوہ مقام میں بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پورے دل کے ساتھ خدا کی محبت کے بغیر ہماری روحانی ترقی ہمیشہ بالواسطہ رہے گی، اور ہم الجھے ہوئے مرحلے میں رہیں گے۔ ہم پہیلی کے تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ رکھنے کے قابل کبھی نہیں ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ خدا اور جنتوں کی دنیا ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں وہ قائن، قابیل اور حابیل نظریہ میں تقسیم ہو چکی ہے، اور حابیل قسم کے لوگ سب کچھ مثبت بات چیت، محبت اور امن کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں۔ قابیل قسم کے لوگ ہر چیز کو پرتشدد انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ جارحانہ اور زیادہ تر انتہا پسند ہیں۔ ابھی جنتیں
حابیل قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ابلیس اور اس کی بری قوتیں قابیل قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ یہ وہ اہم فرق ہے۔